کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس میں چند میں ختم نبوت کی باتیں لے کے آؤں گا۔ کوئی شخص خدا کی قسم ہے سچے دل سے مرزا غلام احمد قادیانی کی گالیوں کا مطالعہ کر لے کہ کتنی رف زبان استعمال کرتا ہے، بات بات پہ گالیاں نکالتا ہے۔ سمجھدار عقل مند آدمی جان دے سکتا ہے لیکن اسے معقول آدمی نہیں مان سکتا، لیکن یہاں پیسے کے چکر میں لوگوں نے ایمان کے سودے کر رکھے۔ اے جبریل علیہ السلام اس پہاڑوں کے فرشتے کو کہے کہ شاید بنو ثقیف کا کوئی شخص کلمہ پڑھے اور اس کے کلمے کی بنیاد پہ اللہ کسی کو مسلمان کر دے۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سندھ میں اسلام آنے کا ایک مرکزی کردار محمد ابن قاسم ہے، اور محمد ابن قاسم ثقفی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پتھر مارے گئے تھے بنو ثقیف میں، طائف میں، اس وقت ان کے بڑے مسلمان نہیں تھے۔ میرے محمد کی دعا اسی ثقیف کی پھر ذریت سے اللہ نے بندے اٹھائے جنہوں نے محمد کی غلامی اختیار کی، اللہ نے مجھ تک کلمہ پہنچایا، ایمان پہنچایا۔ ہم رحمت للعالمین نبی کے امتی ہیں، ہم حوصلے والے نبی کے امتی ہیں، ہم ضرف والے نبی کے امتی ہیں۔ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، میں اپنی ہزاروں تقریریں قاری سعید اللہ صاحب کی آج کی تلاوت پہ قربان کروں۔ علم نشرح لک صدرک، کونین کے امام ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا۔ کائنات کیا ہے؟ ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقها ومغاربها، سینہ تو بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کائنات سمیٹ کر کے میری ہتھیلی پہ رکھی، میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، میں نے جنوب دیکھا، میں نے شمال دیکھا، جہاں تک کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا کوئی آئے گا، خدا نے مجھے دکھایا۔ زمین کے بیسمنٹ تہ خانے میں گہرائی میں کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا آئے گا، اللہ نے مجھے دکھلایا ہے، اللہ نے مجھے بتلایا۔ لوگوں آخر زمانے میں مجھے ماننے والے، بن دیکھے ماننے والے، مجھ پہ ایمان رکھنے والے، میرے ساتھ محبت کرنے والے، اگر انہیں یہ کہا جائے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے صاحب ایمان آپ اپنے آپ کو پرکھ، اے ماہر فن آپ اپنے آپ کو پرکھ، اے ماہر فنان، اے کائنات کو پرکھنے والے، تحقیق ریسرچ کرنے والے، اپنے آپ کو اس حدیث پہ پیش کر اور خود کو مبارکباد دے اگر تو مستحق ہے اور یہ خوبی، یہ خصلت تجھے اپنے آپ میں نظر آتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں میرے سچے امتی کی نشانی علامت یہ کہ کوئی کہنے والا کہے گا او بھائی تو غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، میں تجھے دنیا کی حکمرانی دیتا ہوں، تو دنیا کی چابی لے لے، کائنات کی حکمرانی کی تو مفتاح لے لے، یا یہ کہ تو صرف ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے امتی کے سامنے میرے دیدار کا تذکرہ آئے گا، وہ کائنات دینے والے کو کہے گا تو ایک کائنات لے کے آیا ہے، تو ہزاروں بھی لائے، میں ٹھوکر مارتا ہوں، مجھے کونین کے امام کے ایک لمحے کی زیارت محبوب ہے۔ یہ کس منہ سے سودا کر لیتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کی بات کو، آپ کی ذات کو حرمت حاصل ہے۔ آواز بلند ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپس میں بات کرتے ہوئے، آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے، آپس میں ڈسکشن کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے جب آواز بلند ہوئی تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو آئندہ سے دیکھو سنو، نمونہ اسوہ بناؤ، اصول بناؤ، کسی کی آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی ہو گئی میں اس کی زندگی کے تمام تر اعمال ضائع کر دوں گا۔ آواز بلند ہو جائے، اور یہ گفتگو کے دوران یہ نعروں کا کلچر خدا کے لیے اسے ختم کیجئے، خدا کے لیے اسے ختم کیجئے۔ یہ اہل حدیث کا مطمع نظر نہیں ہے۔ سب لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں، جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
آپ کی آواز مبارک کو یہ حیثیت حاصل ہے. اور لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم. اور لوگوں تمہیں ایسا شخص نہیں ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کرنے والے سے محبت بھی کرتا ہو، اگرچہ اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کرنے والا اس کا باپ کیوں نہ ہو. کسی انسان کا باپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جانے کے بعد یہ کہے اگرچہ مگرچہ چھنکے چناچے فلاں نے یہ کہا اس نے یہ کہا، مصطفیٰ کے فرمان کے ہوتے ہوئے کونین کے امام کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اسے دین کہتے ہیں، اسے قبول کرنے والے کو صاحب ایمان کہتے ہیں، جو اس پہ عمل کرے اسے مسلمان مومن کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی طرح پیغمبر کی بات کو ماننے والوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. جاؤ میرے حبیب کی بات ماننے والوں، میں خدا دنیا میں تم پہ راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی ذات کو حرمت احترام حاصل ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، سامنے سے ایک متکلم علم الکلام کا فنان کھڑا ہوا، کہنے لگا میں نے یونان کے حکیموں کے فلسفوں کے اندر یہ بات پڑھی، یہ سقراط بقراط یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی بات ہے. یہ فلسفہ یونان یہ بڑا قدیم، آپ نے ارسطو کا نام سنا، فیثاغورس کا نام سنا، یہ بڑے پرانے رسول اللہ